ایک یہ کہ اقتدار کا حق اس کے پاس ہے جس کے پاس اس کی اہلیت ہے، وہ یہ کہ عملی اقدام کے لیے دنیا میں جو قوانین ہیں ان کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا۔ یہ خدا کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ ہمیں ابھی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم جو چیزیں کھو چکے ہیں ان کو دوبارہ کیسے حاصل کریں۔ جس وقت طالبان کی ہم سرپرستی فرما رہے تھے کوئی میری بات نہیں سنتا تھا، اس کے پھر نتائج نکلے ہیں۔ ایران کو بھی اصل میں ان حملوں کے اب نتائج بھگتنے ہیں اور یہ اس پورے خطے کو بھگتنے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک لیڈنگ تھنکر ہیں، اور پہلی ہی پوڈ کاسٹ دا پاکستان ایکسپیرینس کی جس کے لیے پاکستان سے باہر آ کر میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو آئی کانٹ تھنک آف اینی گیسٹ بیٹر دین دا مین سٹنگ ان فرنٹ آف می۔ یو مسٹ ہیو آل ہرڈ آف ہم۔ ان کے ہم شروع بچپن میں ٹی وی پہ دیکھتے تھے، اب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، تو نہ صرف اس پوڈ کاسٹ کے لیے بلکہ میرے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ جاوید احمد گاندھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر تھینک یو، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، اور تھینک یو حسن الیاس، ان کی مہربانی ہے دیٹ دس ہیپنڈ۔ سر، مسلمانوں کا جو ہم حال دیکھیں، آپ نے ایک زندگی گزاری ہے تحقیق کرتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں ہم لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یا کیا ایک فلسفہ ہے مسلمان ہونے کا جس آپ کی نظر میں جس سے ہم دور جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے؟ دنیا میں جینے کا ایک ہی فلسفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قومی حیثیت سے علم و اخلاق کی کیا صورتحال ہے۔ فرد کی حیثیت سے اپنی ذاتی زندگی اور ذاتی زندگی کے دائرے میں اپنے فیصلے کرتا ہے۔ قومیں بحیثیت مجموعی اپنے فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، ان کے فیصلوں کی بنیاد بھی علم و اخلاق کو ہونا چاہیے، ان کی توجہات کا مرکز بھی اسی کو بننا چاہیے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو ان کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ان میں اگر برتری ہے تو دنیا میں برتری ہے، ان میں اگر پستی آ گئی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ دنیا میں بھی انحطاط اور زوال ہے۔ مسلمان بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہیں، دنیا کی سب قوموں میں یہی قانون جاری ہے۔ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ ہم ہر قوم کو دنیا کے مسرح پر، دنیا کے اسٹیج پر موقع دیتے ہیں، وہ آ کے جو کچھ صلاحیت اس کے اندر ہے اس کے اعتبار سے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں یہی علم و اخلاق فیصلہ کن ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر ان کی برتری قائم رکھنے میں کامیاب رہتی ہے تو دنیا کے اسٹیج پر اس کا کردار بھی جاری رہتا ہے۔ جب اس میں پستی آنا شروع ہوتی ہے تو بتدریج قوم بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح ایک فرد بچپن، لڑکپن، شباب اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کے مراحل سے گزرتا ہے، قوموں میں بھی کم و بیش یہی مراحل ہوتے ہیں۔ وہ اگر اپنے بڑھاپے کو طویل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم ایک بوڑھے آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور کوشش کرے کہ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو، بالکل ایسا ہی معاملہ قوموں کا ہے۔ میرے نزدیک یہ قاعدہ ہے۔ سر، اس کا ان کے ساتھ جو آپ لنک کر رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ آپ جتنے ایڈوانس ہو، پڑھیں، تو آپ کو ترقی کرنے کا موقع ملے گا، پر اخلاق کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ہمیں شاید بظاہر تو نہیں نظر آ رہا۔ یا تو اگر آپ سینچریز میں بات کر رہے ہیں کہ ایون اگر رائٹ ناؤ آپ کو کوئی پاورفل نظر آ رہا ہے، بٹ اوور ٹائم وہ ویکن ہو جائے گا اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ پر ابھی جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، جو سب سے بد اخلاق نظر آتے ہیں وہی راج کر رہے ہیں۔ اس کو ہمیشہ تقابل میں دیکھنا چاہیے، یعنی دنیا میں 10، 20، 50، 100 قومیں ہوں گی، ان قوموں میں اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھیں تو ان دونوں چیزوں میں کس کو پختگی اور برتری حاصل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مطلق نظریات کی بنیاد پر رائے قائم کریں تو ہم یہ کہیں کہ یہ بھی کیا بد اخلاقی ہے، یہ بھی کیا پستی ہے، یہ کیا چیز ہے یہ لوگ ہمارے سامنے لا رہے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ تقابل میں دیکھنا چاہیے۔ سوال مسلمانوں کے بارے میں تھا، تو مسلمان جب اس معاملے میں دنیا کی باقی قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکے، علم کا معاملہ تو بالکل ہی واضح ہے، یعنی پچھلے 500 سال میں مسلمانوں کا دنیا کے علم میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آپ کوئی دو چیزیں بھی ایسی نمائندہ چیزیں نہیں بتا سکتے۔ اس میں جو پستی آئی ہے
وہ ہم سب پر بالکل عیاں ہے. یعنی مسلمانوں کی جو بڑی سلطنتیں رہی ہیں، جیسے سلطنت عباسیہ سی، جیسے ہسپانیہ کی سلطنت تھی، ان کے زوال کے بعد جب عثمانیہ سلطنت قائم ہوئی تو اس کا رجحان علمی ترقی کی طرف نہیں تھا. وہ بنیادی طور پر جنگجو لوگ ہیں. انہوں نے اس لحاظ سے اپنی برتری بھی قائم رکھی، اور ابتدا میں وہ بعض چیزوں میں دوسری قوموں سے ممتاز بھی تھے. پھر ان کو خود مسلمانوں کی ایک بڑی میراث بھی میسر آئی تھی. تو یہ زمانہ گزر گیا، اس میں وہ کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں کر سکے تو اس کے نتائج نکلنے سے. اخلاقی لحاظ سے جو چیزیں قومی زندگی میں زیر بحث آتی ہیں وہ نہیں ہوتی جو انفرادی اخلاقیات سے متعلق ہے. انفرادی اخلاقیات بالکل الگ چیز ہے. قومی اخلاقیات یعنی آپ کے باہمی معاملات کیا ہیں، آپ کے ہاں قانون کا کیا معاملہ ہے، آپ دنیا کے معاملات کرتے ہوئے کن چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ چیزیں فیصلہ کن ہو جاتی ہیں، اور انہی کا ہمیشہ تقابل بھی کرنا چاہیے. قومی اخلاقیات میں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں وہ معاملات کی اخلاقیات ہے بنیادی طور پر. اس میں اگر آپ محکم ہیں تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، لیکن یہ ہمیشہ تقابل میں دیکھا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی اطلاقی حکم نہیں لگایا جا سکتا. سر، جو آپ نے انفرادی اخلاقیات کا ذکر کیا ہے، فلسفے میں ایک وقت تھا کہ مذہب سے انفرادی اخلاقیات کو ڈرائیو کیا جاتا تھا، پھر فلسفی میں مذہب کو ایک طرف رکھ کر ایک سسٹم بنا دیا گیا جس کو انفرادی اخلاقیات موریلٹی کہتے ہیں. تو جہاں تک قومی موریلٹی کا تقاضا ہے، یونائٹڈ نیشنز اور اس طرح کے جو قوانین بنائے گئے تھے جن پہ پہلے بھی تنقید کی جا سکتی ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں تھے، پر اب جو دنیا ہے اسپیشلی پچھلے 2 سالوں میں، اس میں تو یہ لگتا ہے کہ جو قومی آپ کے ریلیشن شپس ہیں یا جو قوموں کا یا جو ملکوں کا بیہیویئر ہے وہ پاور پہ بیسڈ ہے. اس کے کوئی آرڈر ہونا، اس کے کوئی رولز ہونا، اس کی کوئی اخلاقیات اتنی امپورٹنس نہیں نظر آتی. بس یہ نظر آتی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. دنیا میں اقتدار کے 2 ہی اصول رہے ہیں اور ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے. ایک یہ کہ اقتدار کا حق اس کے پاس ہے جس کے پاس اس کی اہلیت ہے. یعنی میں اگر شعر کہنے کی اہلیت رکھتا ہوں، یا میں مثال کے طور پر نثر لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یا میں کوئی ہنر اپنے پاس رکھتا ہوں، تو جیسے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کے لحاظ سے اپنی برتری ثابت کروں، بالکل ایسے ہی اقتدار کا معاملہ ہے. اس میں بھی فیصلہ کن حیثیت صلاحیت کو ہے. صلاحیت کے لحاظ سے لوگ تاج آپ کے سر پر رکھ دیں تو ان کی عنایت ہے. اگر نہیں رکھتے ہیں تو جس کے پاس صلاحیت ہے، یعنی وہ فرد ہے یا وہ کوئی گروہ ہے، کوئی قوم ہے، کوئی جماعت ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اقتدار سنبھال لے. چنانچہ طاقت ہی فیصلہ کن ہوگی. یہ ایک نقطہ نظر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریاست اور حکومت اصلاً لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے. یعنی انسان چونکہ اپنے اختیار کا برا استعمال کرتا ہے، سوء استعمال کو روکنے کے لیے لوگوں نے ایک نظم بنایا ہے. کبھی قبائلی سطح پر تھا، اب ملی ریاست کی صورت اختیار کر گیا ہے. اس نظم کے لیے فیصلہ بھی لوگ کریں گے. تو یہ 2 نقطہ نظر ہے. اگر آپ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس دوسرے نقطہ نظر کا تو ظہور پچھلی 1-2 صدیوں میں عالمی سطح پر ہونا شروع ہوا ہے. مغرب میں اگرچہ اس دوسرے نقطہ نظر کی بھی ایک روایت ہے اور وہ آپ کو رومیوں تک کے ہاں مل جاتی ہے، لیکن وہ کوئی محکم روایت نہیں بنی عملی لحاظ سے. زیادہ تر وہاں پر بھی طاقت ہی کو اور صلاحیت ہی کی بنیاد پر طاقت کے ظہور کو غلبہ حاصل رہا ہے. ہمارے ہاں بالکل یہی صورتحال ہے. بنو امیہ، بنو عباس، یہ سلجوقی، یہ خوارزم شاہی، یہ بنو امیہ جنہوں نے ہسپانیہ پر جا کر قبضہ کر لیا ہے، ہر جگہ صلاحیت کا ادراک اور طاقت فیصلہ کن ہوئی ہے. تو یہی اصول دنیا میں چلا آ رہا ہے. یہ تو پہلی جنگ عظیم میں جب بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی ہوئی تو اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ووڈرو ولسن نے 1918 میں تقریر کرتے ہوئے کانگریس میں نکات پیش کیے. ان کو ووڈرو ولسن کے 14 نکات کہا جاتا ہے. اس میں 14واں نقطہ یہ تھا کہ دنیا میں کوئی اس طرح کا ایک نظام بنایا جائے. اس کے تحت کچھ معاہدات ہونے لگ گئے. یعنی یہ 1918 میں ایک تجویز کے طور پر سامنے آیا، اور پھر اس کے تحت لیگ آف نیشنز، اس کو جمعیت اقوام کہتے ہیں، وہ بنی. خود امریکہ اس میں شامل نہیں ہوا. دوسری جنگ عظیم تک ویسے ہی اس کا خاتمہ ہو گیا. دوسری جنگ عظیم نے مزید خلفشار پیدا کیا، مزید اختلال پیدا کیا. جو لوگ قوت کے بلبوتے پر دنیا پہ حکومت کے خواب دیکھتے تھے وہ سب ٹوٹ گئے.
ان کے بکھرنے، ان کے ٹوٹنے کے نتیجے میں یوں سمجھیے کہ اخلاقیات دنیا کو اس وقت یاد آئی جب تھپڑ پڑا اور لوگ نیچے گر گئے۔ جب تک قوت موجود تھی وہی فیصلے کیا کرتی تھی۔ تو یہ کوئی 50-60 سال کا عرصہ ہے جس پہ ہمارے کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں شاید یہ سب چیزیں ہمیشہ سے مانی جاتی رہی ہیں۔ طاقت نے اخلاق کی برتری کو کبھی قبول نہیں کیا، وہ ہمیشہ طاقت ہی کو فیصلہ کن سمجھتی ہے۔ یہی چیز ہے جس کو ہمارے شاعر نے اس طرح بیان کیا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ دین یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اصل میں اخلاق کی برتری کے لیے ہوا ہے، یعنی اخلاق کی اصول کیا ہیں، ان کے ذریعے سے کیسے سیاست کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ سیاست کی باغ ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جب یہ جدا ہو جائے تو پھر باقی کیا ہوتا ہے؟ چنگیزی۔ تو چنگیزی کیا ہے؟ وہ تعبیر ہے اس چیز کی کہ پھر طاقت فیصلہ کن ہوگی۔ اس میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں جو آپ نے ابتدا میں کہی ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ تصور کبھی نہیں رہا کہ انفرادی اخلاقیات کوئی انسان نے پیدا کرنا ہے، یا یہ انفرادی اخلاقیات آج کوئی ہمارے لیے اختیار کرنے اور ترک کرنے کی چیز ہے، یا اس کے لیے کوئی فلسفہ وجود میں لانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں تصور یہ رہا ہے اور اسی کو ہم محکم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی شعور انسان کے اندر ودیت ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، وہ اس کی پیدائش کے ساتھ اس میں الہام کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا ظہور ہر حال میں ہونا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس صرف اخلاقی شعور نہیں ہے، اس کے ساتھ خواہشات ہیں، رغبات ہیں، وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، اس کے جذبات ہیں وہ برانگیختہ ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک کشمکش یا جدلیات ہے جس سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو اس میں اصلی امتحان یہی ہے کہ آپ طاقت پر، آپ اپنی خواہش پر، آپ اپنی شہوت پر کیا آپ کے حادثہ اخلاقی کے فتوے کو برتری کے مقام پر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اس سے انفرادی زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اسی بنیاد پر اجتماعی زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو بین الاقوامی قانون اور اخلاقیات اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ تو کوئی پچھلے 50-100 سال کی داستان ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں ذرا نگاہ ڈال کے بتائیے کہاں پائے جاتے تھے۔ سر تو جو انفرادی اخلاقیات ہے وہ جو خدا کا مورل کوڈ ہے، ریگارڈلیس آف واٹ از ہیپننگ آؤٹ سائڈ وی آر باؤنڈ بائی دیٹ، تو جہاں تک قومی سطح پر ہم نے ایکٹ کرنا ہے یا جو بیہیویئر ہے، جو طاقت کی سچائی ہے وہ تو عیاں ہو گئی ہے سب کو۔ دوسری طرف آپ نے ہمیشہ یہ پریکٹیکلٹی جس کو میں کہوں گا وہ بھی آپ نے پرسکرائب کی ہے کہ اگر جنگ بھی کرنی ہے تو نسبت دیکھو، اگر سامنے 10 لوگ ہیں آپ ایک ہیں اور اس وقت کوئی بدر کا واقعہ تو نہیں ہے، تو آپ اپنی پریکٹیکل دیکھ کے اپنی حیثیت دیکھ کر لڑیں۔ تو جب دنیا میں چیزیں خراب ہیں تو کیوں پریکٹیکل ہو کر مسلمان کو آگے چلنا چاہیے، نہ کہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف جنگ یا ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف جہاد وچ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی وتھ اے گن، اسی اسٹیٹ میں رہنا چاہیے تاکہ جو دنیا کا طریقہ ہے اس کو بدلنے کی کم از کم کوشش تو کی جائے۔ پیغمبروں کی تعلیم یہی ہے کہ دونوں کام ہوں گے، یعنی آپ دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش تو ہر حال میں کریں گے، لیکن یہ کوشش آپ نے کیسے کرنی ہے؟ یہ استدلال کے ذریعے سے ہوگی۔ دنیا کے ذہن کو بدلیں گے، اس میں مکالمہ ہوگا، اس پہ نقطہ نظر پیش کیے جائیں گے، اس میں ان کو علم و عقل کی روشنی میں متعین کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو دنیا کو بدلنے کی راہ ہمیشہ یہی رہے گی۔ جہاں تک کسی عملی اقدام کا تعلق ہے وہ ہمیشہ حالات کے لحاظ سے ہوگا، یعنی پیغمبروں نے کبھی خودکشی کی تعلیم نہیں دی۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس وقت کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جب کبھی ان کو قومی زندگی کی رہنمائی کا موقع ملا ہے تو وہاں بھی انہوں نے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا ہے۔ جب آپ فیصلے کرتے ہیں، خاص طور پر قومی فیصلے، تو وہ آپ کے کوئی انفرادی نوعیت کے اقدامات نہیں ہوتے، وہ فیصلے ایک پوری قوم پر، اس کے جوانوں پر، بوڑھوں پر، اس کی معیشت پر، اس کی معاشرت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے جذبات کی نگاہ سے نہیں دیکھے جانے چاہیے، ان کو ہمیشہ عملی لحاظ سے دیکھا جائے گا، عملاً کیا ممکن ہے۔ یہی سبق اللہ تعالیٰ نے دیا۔ قرآن مجید کی سورہ انفال میں بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی طاقت کا توازن دیکھا جائے گا، اور اس کو باقاعدہ بیان کیا، اور یہ بتایا کہ جس وقت تمہارے ایمان میں بہت پختگی تھی، تمہاری جماعت بڑی ہی متعین جماعت تھی اور اس میں زیادہ تر سابقون الاولون تھے، اس وقت 1 اور 10 کی نسبت بھی کفایت کرتی تھی۔
لیکن الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے اب یہ ذمہ داری کم کر دی ہے، اس لیے کہ تمہارے ہاں جماعت اس طرح کی نہیں رہی. کیوں؟ نئے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ اب صدیق و فاروق کے سطح کے نہیں ہیں سارے کے سارے. تو اب کیا ہوگا؟ 1:2. تو وہاں دیکھیے پیغمبر موجود ہے، دنیا کی وہ جماعت موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ خیر امت کہتے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت. یعنی اس کے بارے میں مجھے یہ آپ کو کوئی رائے نہیں قائم کرنی، خود پروردگار کی رائے قرآن مجید میں نقل ہو گئی ہے، ان کے بارے میں یہی بیان کیا ہے. تو یہاں کیا چیز بنیاد ہے؟ وہ یہ کہ عملی اقدام کے لیے دنیا میں جو قوانین ہیں ان کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا. یہ خدا کا بنایا ہوا طریقہ ہے. اور جہاں تک تعلق ہے حق کو بیان کرنے کا، صحیح بات کہنے کا، وہ ہر حال میں کہنی ہے. اس کے لیے آپ بڑے سے بڑا اقدام کریں، لیکن وہ اقدام کیا ہے؟ حق کی شہادت دینا، صحیح بات کہنا. عملی اقدام جب آپ کریں گے اس میں لوگوں کی جان خطرے میں آئے گی، مال خطرے میں آئے گا. وہ ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے، وہ ہمیشہ حالات کے لحاظ سے ہوگا. اس میں میرا تھوڑا سا جو تعجب ہے یا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک موریلٹی آف دا ایکشن اس کا کانسیکوینس کیسے ڈٹرمن کر سکتا ہے؟ کہ اگر ایک ریزننگ ہے وہ اے پرائر ہو سکتی ہے، اے پوسٹر ہو سکتی ہے. میں سمپل زبان میں بولوں، ایک بیٹسمین نے شاٹ مارا ہوا اوپر میں، اگر کیچ ہو گیا تو بہت برا شاٹ تھا، اگر چھکا لگ گیا تو بہت اچھا شاٹ تھا. تو جو آپ عملی اقدام دے رہے ہیں اگر وہ مشکل بھی ہے لیکن اگر سکسیزفل ہو جائے تو وہ صحیح ہو گیا، اور اگر وہ مشکل تھا لیکن وہ فیل ہو گیا تو وہ پریکٹیکل نہیں تھا تو وہ امورل ہو گیا. تو کانسیکوینس ایک ایکشن کی موریلٹی کیسے ڈٹرمن کر سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اقدام کامیاب بھی ہو گیا ہے اور وہ اصولی یا اخلاقی لحاظ سے غلط تھا تو غلط ہی رہے گا. مثلا شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا ہے، تو یہ حملہ کرنا اگر غلط ہے یا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے میرے یا آپ کے نزدیک، تو ایسا ہی کہا جائے گا. اس کو کامیاب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کو عملاً قبول کیا جاتا ہے. تو اخلاقی لحاظ سے تو کبھی کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اگر اخلاقی طور پر کسی نے کوئی غلط اقدام کیا وہ زیر بحث رہے گا. اب اس کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے؟ نتیجہ لازماً اخلاقی طور پر صحیح ہونے سے نہیں نکلتا. اس کے لیے دنیا میں جو قوانین کار فرما ہے وہ ملحوظ ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ نتیجہ اور نکل آئے گا. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مورلی یا اخلاقی لحاظ سے آپ نے کسی اصول کی خلاف ورزی کر دی، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی. اس میں صرف ایک استرار کا استثناء ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ یہاں ہم مجبور ہو گئے. اس کو آپ تازہ مثال سے سمجھ لیجئے. ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، اخلاقی اصول پر یہ ایک انتہائی غلط اقدام ہے. یعنی کوئی قتل عام کا ہتھیار آپ نہیں بنا سکتے. یہ قتل عام کا ہتھیار ہے، میس ڈسٹرکشن کا ہتھیار ہے. یہ نہیں بنانا چاہیے. یہ جب بنایا جائے گا یہ تباہی اور بربادی کو دعوت دینا ہے. اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ امریکہ نے بنایا ہے تو انسانیت کے خلاف جرم کیا ہے، یہ روس نے بنایا ہے تو انسانیت کے خلاف جرم کیا ہے، ہم نے بنایا ہے تو انسانیت کے خلاف جرم کیا ہے. لیکن اب اس کو کس اصول کے اوپر گوارا کر رہے ہیں؟ یہ کہ استرار پیش آ گیا. دنیا میں 5-7 ملکوں نے بنا لیا ہے. ہمارا استرار یہ تھا کہ ہمارے تو مقابل میں ہندوستان نے بنا لیا ہے. بھارت ہمارے لیے ایک دشمن کی حیثیت رکھتا ہے، انہوں نے بنا لیا ہے. تو اب ہم اپنے وجود کی حفاظت کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. تو یہ استرار کا اصول ہے جس میں حرمتیں حلت میں بدل جاتی ہیں. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہاں استرار کے اصول کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میں یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اخلاقی اصول مطلق ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا. لیکن عملی لحاظ سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ان پر عمل کرنا اس وقت ممکن بھی ہے یا نہیں. اس میں ظاہر ہے کہ پھر استرار کے اصول خود مذہب بیان کرتا ہے. مثلا دیکھیے کہ حرام کی ہیں بہت سی چیزیں، لیکن پھر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ الا من اضطر، اگر کوئی مجبور ہو جاتا ہے تو سور کھا سکتا ہے. تو یہ نوعیت ہے اس کی، اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے ہمیشہ. سر آپ نے جو مثال دی وہ تو ایک اگریسو وار تھی، ایک ٹیریٹوریل وار تھی، پر جہاں ریزسٹنس کی بات آتی ہے وہاں پر تو آپ نے پریکٹیکیلٹی پیش کی ہے کہ اگر ایک نظام ہے جو غلط ہے تو مورلی تو اس کے خلاف لڑنا چاہیے، جو صحیح بات ہے مورلز یہی کہتے ہیں. لیکن آپ نے اس میں یہ ضرور کہا ہے کہ اگر پریکٹیکل نہیں ہے، اگر میں ایک واحد آدمی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ مورلی صحیح ہوں اور سبھی غلط ہیں اور باہر جاؤں گا مر جاؤں گا، تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے یہ جو آپ نے لڑنے کا لفظ استعمال کیا نا، یہ آگے کا مرحلہ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اخلاقی لحاظ سے غلط ہے تو مجھے شہادت دینی ہے کہ یہ اخلاقی لحاظ سے غلط ہے. پہلا کام یہ ہے، یعنی پہلا کام لڑنا نہیں ہے، پہلی چیز یہ ہے.
لڑنے کا سوال ہی اس وقت پیدا ہوگا جب میرے اندر اس کی استطاعت ہوگی. جیسے حج کرنے کے لیے اللہ کا حکم موجود ہے، وہ سب سے بڑی عبادت ہے. نظر کی عبادت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کو حج کرنے کا موقع ملے، لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ من استطاع الیہ سبیلا. یہ اسی پر فرض ہے جس میں پہنچنے کی استطاعت ہے. سفر کرنا ہے، اس کے لیے جسمانی طاقت بھی چاہیے، بیماریوں سے بچا ہونا بھی چاہیے، اور جیب میں پیسے بھی چاہیے. تو یہ استطاعت نہیں ہے تو فرضیت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے لڑنے کا لفظ اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب آپ لڑنے کی استطاعت پیدا کر لیں. اب البتہ اگر آدمی لڑنے سے اجتناب کرتا ہے، اس کو میں نے بیان کیا بارہا کہ آپ نے اندازہ کیا کہ میرے سامنے ایک ایسی صورتحال ہے جس میں بالکل واضح ہے علم و عقل کی روشنی میں کہ میں اگر لڑوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. بہت ہی بزدل ہے وہ شخص کہ ایسے موقع پر نہ لڑے. آپ نے جائزہ لیا اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ کامیابی کا امکان ہے. اس موقع پر بھی آپ کو لڑنا چاہیے. یعنی اب میں کوئی سخت جملہ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہر حمیت رکھنے والے آدمی کو ایسے موقع پہ سوچنا چاہیے کہ جب کامیابی کا امکان ہے تو میں کیوں نہ لڑوں. لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ناکامی ہے، یعنی علم و عقل کی روشنی میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر لڑنے کا فیصلہ خودکشی ہو جائے گا. پھر آپ کا کام یہ ہے کہ جو چیز آپ کو میسر ہے وہاں تک محدود رہیے. کامیابی اور ناکامی کیا ہے یہ بھی تو ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. حماس کے جو ایکشنز تھے اکتوبر 7 پہ، اینڈ آئی تھنک آپ کا بھی تھوڑا سخت رد عمل آیا جس پہ تھوڑا بہت کرٹیسزم یا ڈسکشن بھی ہوا. پر اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کرنے سے اس میں انڈیویجول ایکشن صحیح تھے یا غلط تھے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ظاہری بات ہے اگر کسی ناحق عورت کے ساتھ کسی کو مارا ہے، بچے کو مارا ہے، وہ چیز غلط ہے. پر جو کمبیٹنٹس ہیں اس سے تو لڑنے کا حق ان کو مذہب بھی میری نظر میں دیتا ہے اور انٹرنیشنل لاء بھی دیتا ہے. ان کے پاس آکیوپیشن کو ریزسٹ کرنے کا حق ہے. لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سارے مارے بھی جائیں گے، لیکن اگر اس سے دنیا میں اتنی اویئرنیس آئے کہ اس سے 5-6 سال 10 سال بعد اسرائیل کا کسی طرح سے ایز اپارتھائڈ رجیم خاتمہ ہو اور عوام کی بہتری ہو، اگر وہ اس کامیابی کی نظر سے کوئی عمل کریں، وہ پھر بھی غلط ہوگا، بھلے ان دا فائٹ اٹ سیلف دے ڈائی. یہاں دو چیزیں خلط ملط ہو رہی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ کیا مجھے لڑنے کا حق ہے؟ اگر میں مظلوم ہوں تو مجھے لڑنے کا حق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے پر کچھ لوگ قابض ہو گئے ہیں، یا وہ ان کو وہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں، یا وہ ان کی نسل کشی کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں بڑی بدیہی ہیں، نظر آتی ہیں، اور ان کے جواب میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لڑنے کا حق ہے. تو یہاں حق زیر بحث نہیں ہے. یعنی حق تو آپ کو ہر حال میں حاصل ہے. ایک آدمی آپ کے گھر میں مثال کے طور پر داخل ہو گیا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اگر لکڑی کا ایک پایا بھی رکھتے ہیں تو آپ بندوق سے اور کلاشنکوف سے لڑ جائیں. کوئی روکتا نہیں آپ کو. اخلاقی لحاظ سے یہ سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کیا آپ کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ جس وقت آپ یہ اقدام کرتے ہیں اگرچہ آپ کو اس کا حق تھا تو اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے. دنیا میں ان نتائج و عواقب کو سامنے رکھ کے اقدام کیا جاتا ہے. میں نے کبھی حق کو یہاں موضوع نہیں بنایا. کبھی آپ نہیں بتا سکتے کسی تحریر میں، کسی تقریر میں میں نے یہ بحث کی ہو کہ حق ہے یا نہیں، قانون کی روح سے حق ہے یا نہیں، بین الاقوامی قانون میں کیا گنجائش ہے یا نہیں. یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان اس وقت اس طرح کا اقدام کرنے کا اگر فیصلہ کریں تو اس کے نتائج و عواقب کو برداشت کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہوں گے. تو دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. میری تمام تر تنقید مذہبی قیادت پر یہ ہے. یعنی میں اس کو یہاں سے دیکھتا ہوں کہ مسلمان زوال آشنا ہوئے. مسلمانوں نے اپنی تینوں سلطنتیں کھو دیں. 17ویں صدی تک ان کی 3 بڑی سلطنتیں تھیں. صفوی سلطنت تھی ایران کی، مغلیہ سلطنت تھی، عثمانیہ سلطنت تھی. پہلے صفوی سلطنت کا خاتمہ ہوا، پھر مغلیہ سلطنت بھی ختم ہو گئی. پہلی جنگ عظیم میں عثمانی بھی ختم ہو گئے. اس کے خاتمے کے بعد مسلمان مفتوح ہو گئے عالمی سطح پر. مفتوح ہو جانے کے بعد فاتح طاقتوں نے ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا. وہ فیصلہ خوش قسمتی سے، یعنی وہ یہ بھی ہو سکتا تھا پرانا زمانہ ہوتا تو وہ مختلف علاقے بانٹ کے ان پر حکومت کرتے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نیم خود مختاری دے دیں، اور اس طرح مسلمانوں کو بتدریج 57 ملک مل گئے. میرے نزدیک یہ صورتحال ہے
جس میں اگر مذہبی قیادت کو قبول کر لیا جائے کہ وہ جو اقدامات کرنا چاہتی ہے وہ کرے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ حق حاصل ہے آپ کو، حق زیر بحث نہیں ہے، اس کے اثرات پوری مسلمان قوم پر ہوں گے، اس کے اثرات اس کے نوجوانوں پر ہوں گے، اس کے مستقبل پر ہوں گے، اس کے آگے اٹھنے پر ہوں گے، اس کے اپنی نشرت ثانیہ کی جدوجہد پر ہوں گے۔ یہ اتنے گہرے اور اتنے غیر معمولی اثرات ہیں، اور اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں نے اس پر نقد کیا تھا اس وقت ابتدا تھی، اس وقت وہ انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ تو جب آپ اس کے نتائج و عواقب کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح جیسے میں نے انفرادی مثال دی کہ میں اپنے نوجوان بیٹے کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس تو لکڑی کا ایک پایا ہے، لیکن آنے والا ایک توپ لے کے آ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ مقابلہ کرنے کا وقت نہیں، مال دے دو۔ تو یہ فیصلے اصل میں عملی عواقب کا لحاظ کر کے کیے جاتے ہیں۔ ساری تنقید یا اختلاف اس پر ہے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ حق ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس پہلو سے اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کی۔ پر اگر تاریخ میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نیم خود مختاری کا بھی اثر وہی نکلے گا، لیبنان نے نیم خود مختاری کی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ لیبنان میں کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ نے نیوکلیئر ویپنز کی اگزامپل دی تھی، غدافی کو بولا گیا کہ آپ اپنے ویپنز دے دیں، جب اس نے دے دیے تو اس کا کیا حال ہوا۔ تو ہم ایک مورل سٹینڈ پوائنٹ پہ جس طرح ہمیں کہا کہ نیوکلیئر بام بنانا غلط ہے، لیکن ایران اگر دیکھے کہ غدافی کے ساتھ کیا ہوا اور پھر وہ بولے کہ بنانا ہے، تو پریکٹیکلی وہ ٹھیک چیز ہے۔ تو یہاں اگر ہم تنقید کرتے ہیں حماس پر یا فلسطینیوں پر کہ جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت ہے، وہ گولی لے کے مار دے گا، تمہارے پاس ایک پتھر ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جب انتفاضہ کیا، انہوں نے جب اوسلو اکارڈز کیے، ہر جگہ کا فیصلہ وہی ہوا، تو نیم خود مختاری سے بھی ملک چھینا گیا، زمینیں چھینی گئیں۔ ویسٹ بینک میں نیم خود مختاری ہے، کبھی آ کے کوئی جلا دیتا ہے، کبھی آ کے کوئی آپ کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جو کرتا ہے، سیٹلرز کی کہانیاں واضح ہیں۔ تو نیم خود مختاری سے بھی تو کچھ نہیں ملا۔ نہیں، سوال یہ نہیں کہ ملا کیا یا نہیں کیا ملا، یعنی نیم خود مختاری آپ کو فاتح کی حیثیت سے نہیں دی گئی، مفتوح کی حیثیت سے دی گئی۔ یعنی اصلاً تو پرانی تاریخ دیکھیں تو جب مفتوح ہو جاتی ہیں قومیں تو لوگ حکومت کرتے ہیں نا، یعنی بابر نے آگے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد قبضہ کر لیا اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم ہو گئی، اور پھر 300 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ تک قائم رہی۔ تو پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، جنہوں نے قبضہ کیا آپ دیکھیے کہ وہ فلسطین میں داخل ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، اسی طریقے سے باقی ملکوں کا حال تھا، خود ہم مقبوض تھے، یعنی ہندوستان پر بھی برطانیہ کا قبضہ تھا۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں آپ کو ایک نیم خود مختاری ملی، اور اس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ بہت سے ادارے بن گئے، کچھ بین الاقوامی قانون کی روایات قائم ہو گئیں، جن کے تحت کوئی 50-100 سال دنیا کو ایسے ملے جس میں بین الاقوامی قانون اور اخلاقی اصولوں کی بھی کچھ گفتگویں ہوئیں، کچھ قومی ریاستوں کے بارے میں حفاظت کا احساس پیدا کیا گیا۔ یہ سرحدیں کافی حد تک محفوظ ہیں، دنیا ان کی نگرانی کر رہی ہے، یہ صورتحال آپ کو ملی۔ یہ صورتحال کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے اقدامات کریں جس میں آپ کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ نقصان تو پہنچ چکا ہے، مزید بھی پہنچے گا، اور اگر اس میں دوسری جانب سے کوئی اقدام ہونا ہے تو کیا آپ اس اقدام کو روک سکتے ہیں؟ آپ اس کو حکمت سے کیسے روکیں؟ طاقت سے روکنے کا سوال تو ختم ہو گیا جب آپ شکست کھا گئے۔ تو یہ سب حکمت عملی کی بحث ہے، اس میں کوئی اصرار نہیں ہے۔ میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں، میرے خیال میں اس وقت مسلمانوں کی ساری سیاسی قیادت اسی کو صحیح سمجھتی ہے، یعنی سیاسی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں۔ سیاسی قیادت ہر جگہ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ ابھی ہمارے لیے تعمیر کا وقفہ تھا، ہمیں ابھی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم جو چیزیں کھو چکے ہیں ان کو دوبارہ کیسے حاصل کریں، اپنی طاقت کیسے بحال کریں۔ ہمارے لیے اصل کرنے کا کام یہ تھا، اس میں ہمیں ایک موقع چاہیے تھا۔ یہ موقع صرف ایک صورت میں مل سکتا تھا، اور وہ یہ کہ آپ آگے بڑھ کر اسرائیل کو قبول کر لیتے، اس کے بغیر یہ مل ہی نہیں سکتا تھا۔ جب آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر وہی کچھ ہونا تھا جس کی آپ تصویر کشی کر رہے ہیں۔ تو میں تو بات وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ مجھ سے جب یہ پوچھا گیا تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، اور وہ جواب آپ نے سنا ہوگا۔ مجھ سے پوچھا تھا ایک صاحب نے اسی طرح انٹرویو کرتے ہوئے کہ تمہارے خیال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو میں نے یہ کہا تھا اسی وقت تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔
تسلیم کر کے اپنے لیے لائے عمل بنانا تھا. جب آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اعلان جنگ ہو گیا. تو اب تو آپ کے پاس انتخاب ہی ختم ہو گیا. میں نے بات وہاں سے شروع کی. میری بات کو اس جگہ سے سمجھنے کی صحیح کیجیے. میں اس کی درخواست کروں گا، اور وہ یہ کہ یہاں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. میں شکست کھا چکا ہوں. جب میں شکست کھا چکا ہوں تو مجھے اپنے وجود کی حفاظت کرنے اور اپنی اس شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، وہ زیر بحث ہے. یہاں پر حق اور باطل کی بحث ہی نہیں ہے. میں نے خود جس وقت عراق پر حملہ ہوا ہے تو ایک شہر آشوب لکھا تھا، اور اس میں یہ بھی کہا تھا، وہ شائع شدہ موجود ہے، کہ دنیا کی سیاست میں کوئی حق ہے نہ باطل، ہر چیز یہاں مارکہ سود و زیاں ہے. دنیا پر ابلیس حکومت کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ نے اپنی عزت، اپنی آبرو کو کیسے بچانا ہے، اس وقت جو سرمایہ آپ کے پاس ہے اسے کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور آگے کیا اقدام کرنا ہے. یعنی ہم بھی یہ کر سکتے تھے کہ بنگلہ دیش کے معاملے میں اسی پر کھڑے ہو جاتے کہ ہم نے قبول نہیں کرنا، لیکن اس وقت سیاسی قیادت کے ہاتھ میں باغ تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا، اور یہ دیکھیے کہ وہاں پھر کس طرح کی انتقامی روش پیدا ہوئی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھی، وہ ایک حد تک محدود رہی. یہی معاملہ میں نے عرض کیا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا نہیں، تو اصل میں آپ نے اعلان جنگ کر دیا ہے. جب آپ نے یہ کام کر دیا ہے تو آپ اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں، اور وہ دونوں جانب سے نکل رہے ہیں. یہ تو ایک جیو پولیٹیکل اوپینین، اس پہ ظاہری بات ہے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہے بھی. میرا کئی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ 47 میں اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن جو بھی فیصلہ کرے، بین گوریون کے بھی خود کے بیانات ہیں کہ فیصلہ تو آن دا گراؤنڈ ہی ہوگا. تو یونائٹڈ نیشن جس طرح پارٹیشن کرتا، پیلسٹائن پلان جو بھی بنتا، انہوں نے وہی کرنا تھا. بٹ یہ پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. یہ فلسطین میں آپ کی رائے ہے، پر ایران کی جہاں تک رائے آتی ہے، ان کے پاس جتنی طاقت تھی کہ وہ شکست کو اوائڈ کر سکیں وہ کرتے ہیں، پر پھر آپ ان کے ایکشنز کو بھی تنقید کرتے ہیں. تو ایران نے تو وہی کیا کہ جس طریقے سے وہ اوائڈ کر سکتے ہیں شکست یا جنگ جیت سکتے ہیں وہ کیا. تو وہ کیوں غلط ہیں پھر؟ نہیں، انہوں نے تو جیسے ہی وہاں مذہبی حکومت قائم ہوئی، اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی ایران تو تسلیم کر چکا تھا، اسرائیل کو بھی تسلیم کر چکا تھا. وہ کبھی برسر جنگ نہیں ہوا شاہ کے زمانے میں. جب وہاں مذہبی حکومت قائم ہوئی، یعنی میرے نزدیک عالم اسلام کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مذہبی قیادت کا زاویہ نظر بالکل اور ہے، اور سیاسی قیادت کا بالکل اور ہے. اور اصل کشمکش یہ ہماری داخلی کشمکش ہے. جیسے ہی مذہبی قیادت کو اقتدار حاصل ہوا، انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. پہلے دن اعلان جنگ کر دیا. مرگ بر امریکہ، مرگ بر شیطان بزرگ. انہوں نے فوری طور پر جو وہاں سفارتی عملہ تھا اس کو یرغمال بنا لیا، اور اس کے بعد ایک جنگ چھیڑ دی. وہ جنگ بڑی غیر معمولی جنگ ہے. اس میں بڑے جدید طریقے اختیار کیے گئے ہیں. اس میں شام میں مراکز بنائے گئے، اس میں لبنان میں حزب اللہ وجود پذیر ہوئی، اس میں ایک پورا کا پورا ہلال بنا دیا گیا مزاحمت کا، اس میں حوثیوں کو برانگیختہ کیا گیا، اس میں ایران عراق جنگ ہوئی. تو یہ مذہبی قیادت کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ ہدف بالکل متعین کر دیا گیا کہ کم سے کم پہلے مرحلے میں ایک شیعہ سلطنت کو وجود میں آنا چاہیے. تمام اقدامات اس کو سامنے رکھ کے کیے گئے ہیں. جس وقت آپ اعلان جنگ کر دیتے ہیں تو پھر تو اصل میں فیصلہ میدان میں ہوتا ہے. وہاں آپ پیچھے ہٹیں، وہاں آپ آگے جائیں، پھر دوسرا بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ بھی اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرتا ہے. اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جب ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں تو اخلاقی اصول ملحوظ رکھنا کہ پیغمبروں کا کام ہوتا ہے. تو بٹ سر، جنگ 1979 میں تو نہیں شروع ہوئی، اس سے پہلے CIA نے کو کروا دیا تھا. موسادق جو ان کے پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف کو کیا، وہ بھی ایک اعلان جنگ ہے. اسی طرح 47 میں اعلان جنگ تو نہیں ہوا. IDF جن 3 جوئش ٹیررسٹ اور گروپس کے بنی ہے وہ فلسطین میں ٹیررزم کر رہے ہوتے تھے. تو مسلمان اقتدار کا آنا، یہ بھی پھر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جو شاہ ہیں وہ کتنے ہی سیاسی لیڈر تھے، پر جنگ 1979 سے تو نہیں شروع ہوئی. امریکہ نے ان کا آئل چوری کرنا ہو یا لوگوں کو ویپنز دے کر پروٹیسٹ کروانی ہو تو پہلے سے ہی سلسلہ شروع کر دیا تھا. اب آج کے کانٹیکسٹ میں اگر GCC جو ملک ہیں، آپ نے کہا غلط ہے ان کے اڈوں کو اٹیک کرنا، کیونکہ ان ملکوں نے تو اجازت بھی نہیں دی ان کو استعمال کرنے کی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ریفیولنگ ٹینکرز ہوں، GC-35s ہوں، وہ انہی اڈوں پر کھڑے ہوئے تھے. تو اگر ایک ملک آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، جنگ کے حالات ہیں، ان کے اڈے مسلمان ملکوں میں ہیں، تو ایران اگر ان اڈوں پر حملہ کرے تو آپ اس کو غلط کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، پھر آپ پیچھے چلے گئے.
یعنی مذہبی اقتدار کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ماضی کی بنیاد پر حکمت عملی بنانا ضروری تھا. یعنی جن لوگوں کے پاس اقتدار آیا تھا اب انہیں دیکھنا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے. آپ نے جو مثال دی ہے میں اس کو بہت معذرت کے ساتھ درست نہیں سمجھتا. میرے نزدیک میں پھر یاد دلاؤں گا، یعنی مسلمان عالمی سطح پر شکست کھا گئے. جب وہ مفتوح ہو گئے تو عالمی نظام قائم کیا گیا. وہ عالمی نظام 5 بڑی طاقتوں نے قائم کیا تھا. وہ 5 بڑی طاقتیں بالکل اسی طرح دنیا کے معاملات کو، اسی لیے میں نے نیم خود مختاری کہا، اسی طرح دیکھتی ہیں جیسے بالعموم مختلف طاقتیں دیکھا کرتی ہیں. چنانچہ وہ ہمارے ہاں بھی حکومتیں تبدیل کراتی ہیں، وہ افریقہ میں بھی حکومتیں تبدیل کراتی ہیں، وہ ایران میں بھی کرائیں گی. ان کے لیے موقع ہوگا سعودی عرب میں بھی کرائیں گی. خود سعودی عرب میں جو انقلاب آیا، عثمانیوں کی حکومت وہاں ختم کی گئی، وہ بھی ایسے ہی آیا. تو بڑی طاقتیں حکومت کر رہی ہیں. یعنی یہاں آپ جب بات کرتے ہیں تو اس بنیادی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں ان 5 بڑی طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے. ان میں بھی 2 طاقتیں جب مقابل میں کھڑی تھیں، سوویت یونین اور امریکہ، تو کسی حد تک دنیا کو تحفظ حاصل ہو جاتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا جس میں امریکہ تنہا طاقت کے طور پر، یعنی کوئی 10-20 سال ہی ملے ہیں اس کو بھی، طاقت کے طور پر حکومت کرتا رہا ہے. اس وجہ سے اس کے اقدامات کے مقابل میں جب آپ یہ کہیں کہ ظلم اس نے کر دیا، تو ظلم کر رہا ہے نا، آپ مفتوح ہو چکے ہیں. وہاں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے اب اس ظلم سے مستقل نجات حاصل کرنے کے لیے لائعمل کیا بنانا ہے. پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ مقابل کی سطح پر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہیں تو یہ ساری گفتگو بڑی محال ہے. اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، اس نے میری حکومت ختم کی تھی، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ یہاں وہ بات کرتا ہے جو مقابل میں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں آ گیا ہو. اگر آپ یہاں نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی حفاظت کرنی ہے، مہلت طلب کرنی ہے، امن کا وقفہ لینا ہے، اپنی تعمیر کے مواقع پیدا کرنے ہیں. یہاں یہ استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا جو آپ فرما رہے ہیں. میں نے جو تنقید کی ایران کے اس اقدام کے اوپر وہ یہ ہے کہ عرب ملک مسلمان ملک ہیں، وہ آپ کے ہمسائے ممالک ہیں. انہوں نے یہ اڈے ایران کے خلاف اعلان کر کے نہیں بنائے، یعنی انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بنائے. کیوں حفاظت کے لیے بنائے؟ ان کے پاس بے پناہ دولت آ گئی تھی تیل کی صورت میں، اور ان کی حکومتیں اس قابل بھی نہیں تھیں کہ اگر بلوچستان سے کچھ قبائلی حملہ کر دیتے تو مقابلہ کر سکتی. عالمی سطح پر دنیا کی بڑی طاقتوں کی نظر اس پر ہو سکتی تھی. تو انہوں نے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا. اس سے آپ تنقید کریں، اس کے بارے میں آپ جو کہنا چاہیں کہیں. ان اڈوں کی بنیاد پر حملہ آور ہو جانا، اس کے بارے میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ اقدامات جب کیے جاتے ہیں تو اس وقت ایسی باتیں کہنی آسان ہوتی ہیں. جس وقت طالبان کی ہم سرپرستی فرما رہے تھے کوئی میری بات نہیں سنتا تھا، اس کے پھر نتائج نکلے ہیں. ایران کو بھی اصل میں ان حملوں کے اب نتائج بھگتنے ہیں، اور یہ اس پورے خطے کو بھگتنے ہیں، اور شرق اوسط کو بھگتنے ہیں، اور مسلمانوں کی پوری جمعیت کو بھگتنے ہیں. جیسے جیسے یہ نتائج نکلیں گے پھر آپ مجھے یاد کیا کریں گے. پر سر، آپ نے جو رول بک بنائی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ایکول یا ایکول نہیں بھی تو لڑنے کے قابل کریں، تو ایران نے تو وہ سب کر کے ایک اگر تو آج سیز فائر ہو جاتا ہے، بیشتر اسکالرز دنیا کے یہی آرگیو کریں گے کہ امریکہ ہارا ہے. جس طرح بھلے ویتنام میں انہوں نے جتنے بھی لوگ مارے ہوں، تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ ویتنام جیتا تھا کیونکہ وہ امریکہ اپنے جو مقاصد ہے پورے نہیں کر سکا تھا. تو ایران اگر روک لیتا ہے ایران اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اور پھر کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے جس کے تحت ان کی سالمیت برقرار ہو جاتی ہے، تو آپ نے جو ساری رول بک بنائی ہے وہ تو ایران نے فالو کر کے کر لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیز. دنیا میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کھویا کیا اور پایا کیا. سوال یہ ہے کہ ایران کے جتنے اقدامات ہیں ان کا کوئی ہدف اور مقصد تھا یا نہیں تھا. یعنی ایران نے جس چیز کو ہدف بنایا اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھ لیجیے. ایک یہ کہ اس نے ایک انقلاب برپا کیا ہے. یہ انقلاب اس پورے علاقے میں جہاں جہاں مواقع ہیں برآمد ہونا چاہیے. اسرائیل ایک مقابلے کی طاقت ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ان میں سے کون سی چیز حاصل ہوئی؟ اس وقت تو ان کی سالمیت کی جنگ بن چکی تھی. یہ تو اس وقت بنی ہے. یعنی پہلے میں نے یہ صورتحال پیدا کر دی کہ میرے وجود کو خطرہ لاحق ہو. اب میری فتح کیا ہے کہ میں نے اپنے وجود کو بچا لیا. پر سر سوال یہ ہے کہ میں نے ایک اقدام کیا ہے نا. یعنی میں اپنے گھر سے باہر نکل کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں سامنے والے گھر پر پتھر ماروں گا. اس کا میں بالکل حق رکھ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی پرانے معاملات ہوں جن کو چکانا ہو، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا.
تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پھر دیکھیے ہم نے بچا لیا نا اپنے آپ کو، یعنی کسی حد تک ہو گیا معاملہ، چلیں بڑا نقصان ہو گیا، ہمارے بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، سائنسدان مار ڈالے گئے، قیادت مار ڈالی گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن بچ گئے۔ تو قومیں تو بچا ہی کرتی ہیں ہمیشہ۔ یعنی کون سا ایسا زمانہ ہے جب 2 ایٹم بم چلا دیے گئے تھے کہ جاپانی قوم مر گئی تھی؟ جاپانی قوم نے اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ یعنی قوموں کے بچنے اور نہ بچنے کا معاملہ یہ بالکل اور ہے۔ بچ گئے، اس کے بعد آپ پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے، آگے آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی وہ بتائے گی۔ تو جو آپ نے اقدام کیا تھا اس اقدام کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اس کے نتائج کیا نکلے، اسرائیل نے کیا نتائج نکالے۔ سر اس میں جو آپ نے انالوجی دی کہ ایران نے پتھر مارا، 1979 میں رجیم آئی، 1980 یا 81 میں صدام حسین کو یو ایس نے بیک کر کے جنگ کروا دی۔ ایران نے تو اپنی تاریخ میں پہلا پتھر حزب اللہ کس نے بنائی؟ حوثی کس نے بنائے؟ آگے پہلی شام میں یہ سارے معاملات کیسے ہوئے؟ آگے اگین پہلے پتھر کی شروعات تو پتھر ان پر برسائے گئے سب سے پہلے۔ نہیں دیکھیے بات یہ ہے، آپ اصل میں عملی اقدام سے شروع کرتے ہیں۔ جس دن یہ معاملہ ہوا اس کے بعد امریکہ کے ساتھ انہوں نے برسر جنگ ہونے کا فیصلہ سنا دیا۔ جس وقت آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں تو عملی اقدام کدھر سے ہونا ہے؟ وہ جس کے خلاف آپ فیصلہ سناتے ہیں اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی عملی اقدام کے لیے تو پھر دوسرا بھی اقدام کرے گا نا۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ اس ساری جنگ میں اسرائیل نے کیا حاصل کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس نے جو اپنی ایک طاقت کا بھرم قائم کیا ہوا تھا اس میں بھی فرق پڑا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے علاقے کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اس نے طاقت بالکل ختم کر کے رکھ دی ہے، بہت معمولی مزاحمت رہ گئی ہے۔ حزب اللہ کو شدید نقصان پہنچایا ہے، 400 کلومیٹر تک کم و بیش وہ شام میں اپنے لیے بفر قائم کر چکا ہے، لبنان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو حاصل کیا ہوا ہے اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی یہ جو طریقہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، لیکن میرے نزدیک یہاں سوال یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو حق حاصل تھا یا نہیں۔ بھئی حق تو حاصل ہے، ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اقدام کرے جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ وہ فلسطین کے لوگوں کو بھی حق حاصل ہے، ان کے ملک میں ایک دوسری قوم آ کے بیٹھ گئی ہے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، تو یہاں حق نہ حق کا سوال نہیں ہے۔ سوال یہ آپ نے حکمت عملی کیا بنائی؟ کیا ایران نے مزاحمت کی حکمت عملی بنائی ہے یا نہیں بنائی، یا اس نے اپنی حدود میں رہنے کا فیصلہ کیا؟ یعنی یہ ایک قومی ریاست ہے، ہم اس کے اندر ہیں، ہمارا ہدف اس کی تعمیر ہے۔ آپ اس کے مقابل میں دیکھیے پاکستان نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا، وہ عالمی معاملات میں اس طرح کی کسی ایکسپینشن میں نہیں گیا، اس نے ایٹم بم بھی بنا لیا ہے، کوئی نہیں روک سکا اسے۔ تو اس لیے یہاں زیر بحث یہ ہے ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق و باطل کا سوال ہو تو میں ابھی ہار پہنا دیتا ہوں آپ کے گلے میں۔ سوال یہ ہے حکمت عملی کے لحاظ سے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ خواہش تو تھی میری کہ ڈائلس آؤں گا کوئی گلے میں ہار پہنائے گا، پر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آفر آپ سے آئے گی۔ تو سر اس وقت جو آپ بتا رہے ہیں اگر دنیا کا یہی حال ہے اور پھر وائلنس بھی ہم نہیں کر سکتے، تو دنیا میں کوئی سسٹم وائلنس کے بغیر بدلا نہیں، تو کیا مسلمانوں کو بس پھر قبول ہی کر لینا چاہیے کہ جو اگر ہم ہار چکے ہیں تو پھر ہم ہارے ہی رہیں گے؟ تو جو جب تک طاقت میں ہے یا تو کوئی معجزہ ہو جائے خدا کا کہ یہ لوگ خود سے نست و نابود ہو جائیں تو ہم پاور میں آ جائیں، ٹل دین ہمیں بس ہیڈ ڈاؤن رکھ کر جو یہ لوگ کہتے ہیں ماننا پڑے گا۔ مجھے ہمیشہ اس پر تعجب ہوتا ہے جب سیاہ سفید بنا کے دکھایا جاتا ہے، یعنی یا ہم لڑیں گے یا ہم ہار جائیں گے۔ نہیں، ہم شکست کھا گئے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اب ہمیں اپنی تعمیر کی مہلت چاہیے، امن کا موقع چاہیے۔ یہ خدا کے پیغمبر نے بھی حدیبیہ کا معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے حاصل کرنا چاہا تھا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس وجہ سے جب موقع آئے گا تو لڑیں گے بھی۔ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد ہمارے دین کا حکم ہے، ہم اس کی تیاری بھی کریں گے۔ ہمارے پیغمبر نے نہیں، ہماری کتاب نے، ہمارے پروردگار نے ہمیں کہا ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل، اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ تو تیاری کریں گے۔ یہ تیاری صرف گھوڑوں ہی کی نہیں ہوتی، دور حاضر میں یہ معیشت کے لحاظ سے بھی کرنی ہے، یہ علاقائی تحفظات کے لحاظ سے بھی کرنی ہے، یہ بین الاقوامی طور پر جو معاملات زیر بحث آ جاتے ہیں ان میں بھی اپنے مقام کو دیکھنا ہے، اپنی تعمیر کا یہ کام کرنا ہے۔ جب وہ ہو جائے گا تو حکمت عملی زیر بحث ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا اقدام کرنا ہے۔ معلوم نہیں ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا دنیا میں کسی اور قوم کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کسی کو بھی کوئی ابدیت حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں مختلف قومیں دنیا کے مسرح پر نمودار ہو رہی ہیں،
اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ہم نے بھی یہ کردار کم و بیش 1000 سال تک ادا کیا مسلمانوں کی حیثیت سے. بالکل ممکن ہے کہ دوبارہ اس کا موقع مل جائے، لیکن بہرحال اس کی تیاری کرنا، صحیح حکمت عملی اختیار کرنا، صحیح وقت پر اقدام کرنا، یہی ساری باتیں ہیں جو کسی بھی اقدام میں کہی جاتی ہیں. میں نے بھی یہی باتیں کہی ہیں. اس میں اگر دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر صحیح ہے کہ نہیں ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا وہ ٹھیک ہے، اس کے نتائج و عواقب آپ افغانستان میں بھی دیکھ لیں، اس کے ایران میں بھی دیکھ لیں، اس کے فلسطین میں بھی دیکھ لیں، اس کے باقی دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں. یہ تو نتائج و عواقب فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے. میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ ایک مذہبی گروہ کو غیر جمہوری طریقے سے کسی ملک پر مسلط کرنے میں مدد کریں گے تو وہ پلٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہو جائے گا. اس لیے کہ مسلمانوں کی مذہبی قیادت اگر اقتدار حاصل کر لے، مذہبی قیادت تو موجود ہے، ایک واقعہ ہے، اگر اقتدار حاصل کر لے اور وہ سنی ہو تو خلافت کی طرف بڑھے گی، شیعہ ہو تو امامت کی طرف بڑھے گی. یہ ناگزیر ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس سے گریز کر سکیں. اس میں قومی ریاست کے تصور کا کوئی سوال نہیں ہے. اس وجہ سے اگر دونوں کے پاس کسی بھی پہلو سے اقتدار آتا ہے تو قومی ریاستیں اپنی خیر منائیں، جلد یا بدیر وہ ہدف بنے گی. یہ امریکہ نہیں بنے گا، بہت دور بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ایسے ہی کوئی اقدام کرے گا واپس آ جائے گا. اور عام طور پر یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی مہمات کرتی رہتی ہیں. سوال یہ میرے خطے کے ساتھ کیا ہوگا، میرے وطن کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ملک کے ساتھ کیا ہوگا، گرد و پیش کی مسلمان ریاستوں کے ساتھ کیا ہوگا، 57 ملکوں کے ساتھ کیا ہوگا. میرا کنسرن یہ ہے، کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. جو 35 سال تک طالبان میں آپ لوگوں کی حکمت عملی کا نتیجہ نکلا وہی نکلے گا. آپ کو پھر کابل پر بم برسانے پڑیں گے، تیار ہو جائیں اس کے لیے. سر اگر میں کسی پولیٹیکل ایکسپرٹ سے بات کر رہا ہوتا تو ان کی ایک رائے ہوتی، اس پہ یہ رائے ڈسکشن ہو سکتا تھا، بٹ سنس آپ ایک اسلامک تھنکر ہیں تو میں چاہوں گا کہ اسلامک پرنسپلز سے ہی ڈرائیو کر آپ کی رائے آتی ہے، کیونکہ وقت کی تھوڑی قلت ہے. میں اپنی انڈرسٹینڈنگ پیش کرنا چاہوں گا، جہاں جہاں غلط ہوگا اس کی اصلاح دیجیے گا. کہ آپ کی نظر میں سورہ توبہ کے جو احکامات ہیں وہ اس وقت کے لیے تھے، وہ وقت ختم ہو گیا. آئی نو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت میں بھی کیا، لیکن آپ کہتے ہیں وہ وہی وقت تھا، وہ آج کے لیے نہیں تعین ہوئے ہوئے، اور آج کے دور میں آپ نے یا میں نے نہیں کرنا. تو اگر تو یہ صحیح ہے تو یہ فیصلہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا چیز ہے وہ اس وقت کے لیے ہی تھی صرف، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو آج کو مجھے بھی فالو کرنی چاہیے؟ یہ فرق کس طرح سے واضح ہوگا؟ ناٹ ٹو سمبڈی لائک یو، ظاہری بات ہے آپ کا تو اسکالرلی ورک ڈیکیڈز کا ہے، بٹ ایز اے لے مین اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے یہ وقت فرق کیسے واضح ہوگا اگر میں صحیح ہوں کہ یہی فرق ہے؟ قرآن مجید خود بتاتا ہے، وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی پوری تفصیل کرتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ کس بنیاد پر دیا گیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا تعلق پیغمبر سے ہے، پیغمبر کے گھرانے سے ہے، اس وقت کے حالات سے ہے، صحابہ کرام کی جماعت سے ہے، عام لوگوں سے ہے، یہ کوئی ابدی حکم ہے یا اس کا تعلق کسی خاص صورتحال سے ہے. تو اس کو واضح کرتا ہے. اس میں صرف احکام بیان نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہر چیز کو دیکھا جائے گا، لیکن وہاں سے حکم لینا کون سا ہے؟ یعنی جہاد کا حکم ہے نا، تو جہاد کا حکم تو ابدی طور پر موجود ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف ہم جہاد کر سکتے ہیں، اقدام کر کے بھی کر سکتے ہیں، مدافعت میں بھی کر سکتے ہیں. میں نے خود اس کو لکھا ہے، بیان کیا ہے، ہمیشہ لوگوں کو بتایا ہے. ضرور کریں، یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی اس میں غلط ترجمہ نکالتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو ورڈ یا ٹیکسٹ تو وہی کہتا ہے، لیکن اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیوں لوگوں کو پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے؟ ہر جگہ جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ کو تینوں مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے. ہمارے ہاں قرآن مجید کے ساتھ بدقسمتی سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ جب آیت کو اس کے اندر سے اٹھا لیتے ہیں تو میں آپ کی اس گفتگو میں سے اٹھا کے دیکھیے کیسا فتنہ پیدا کر سکتا ہوں. سر ہمارا وقت تو ختم ہو گیا، پر لوگوں نے بہت سارے سوال پوچھے تھے. جس طرح آپ نے کہا کہ جو اسپیسیفک سوال ہیں اس کے تو آپ کے جواب دیے ہوئے ہیں، پر کچھ لوگوں نے خاص بھیجے ہیں. کہ شارام اظہر ایک اسکالر ہیں، انہوں نے بولا کہ جو عربک روٹ ہے ربا کا، اس کا مطلب زیادہ ہوتا ہے، مطلب سرپلس یا انکریمنٹ یا گروتھ. ایک نان فائنینشیل سینس میں اگر کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہے فائنینشلی تو وہ اس سے مطلب جوڑا جائے گا، جو جس طرح کارل مارکس بھی کہتے ہیں. تو اس کو ہم کیوں لمٹ کرتے ہیں صرف انٹرسٹ پر، یا
اس کو ہمیں اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی ایک سرپلس اپروپریشن ہوگی فائنینشیل، وہ سب ربا ہے. عربی زبان کے الفاظ کا مطلب ہمیشہ ان کے عرف استعمال سے سمجھا جاتا ہے. اردو میں بھی ایسے ہی ہے، انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے. دنیا کی ہر زبان میں جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل زبان اس کو کس معنی میں لے رہے ہیں، یہ اس میں روٹس کیا چیز ہوتے ہیں. یہ تو لسانیات کی بحث ہوتی ہے، اس سے معنی نہیں طے کیے جاتے. یہ معنی کی حقیقت کو واضح کرنے کا طریقہ ہے، اس سے معنی نہیں سمجھے جاتے. معنی کے لیے دلیل یہ ہوتی ہے کہ فلاں لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو عربوں کے ہاں ربا قرض پر حاصل ہونے والی منفعت کے لیے بولا جاتا ہے. یہی اس کا مفہوم ہے، یہی ہر عربی زبان جاننے والا بتا سکتا ہے. یہ جو بعض لوگوں نے دیکھ لیا، بعض لغتوں میں روٹ ہوتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس لیے ہوتے ہیں. His view on what Islam says about reading Umri Qaza Namaz, especially if it's in tens of thousands, how to complete them if they're required to be completed while keeping regular and khushu in current prayers. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی. علماء نے اپنے اجتہادات سے مختلف آراء قائم کی ہیں. ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ توبہ کریں. اس سے پہلے اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ معاف فرما دے گا. بعض لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ جو عام طور پر نوافل پڑھے جاتے ہیں فرضوں کے ساتھ، ان کو آپ قضا کی نیت سے پڑھتے رہیں، جتنا موقع مل جائے گا پروردگار قبول کر لے گا. بعض لوگوں کا البتہ خیال یہ ہے کہ آپ حساب کریں اور ایک ایک نماز کو اسی طرح ادا کریں. تو یہ تینوں آراء ہیں، تینوں اجتہادی آراء ہیں. میرے نزدیک وہی بات صحیح ہے کہ آپ جتنی تلافی کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں. سورہ طلاق کی جو 4 نمبر آیت ہے وہ کہتی ہے دا ٹائم لائن فار پی پیوبسنٹ گرلز. اس میں میرے خیال سے سوال یہ ہے کہ جو حیض والا معاملہ ہے اس میں کچھ لوگ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جن کو حیض نہیں آیا یعنی وہ اس عمر پر نہیں پہنچے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی کیپیبلٹی یا ابیلٹی میڈیکل وجہ سے نہیں ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسی دوسرے طریقے سے لیے کہ اس میں لم یحزنا کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی عمر ہے لیکن حیض نہیں آیا. آگے الفاظ میں قرآن نے واضح کر دیا، ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں کچھ ہو تو پھر عدت گزارنی چاہیے. سر کئی لوگ اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ جب دنیا کا حال دیکھتے ہیں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں تو ان کا تھوڑا خدا پہ یقین اٹھ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ظلم دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو وہ کچھ کر کیوں نہیں رہا؟ خدا نے یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی کہ اس نے کچھ کرنا ہے. اس نے انسانوں کو مامور کیا ہے کہ وہ ایک امتحان سے گزریں اور وہ ظلم و عدوان کا مقابلہ بھی کریں اور اس کو ختم کرنے کی جدوجہد بھی کریں. If humans create artificial general intelligence, would it also be accountable to God? خدا کے سامنے خدا کی بنائی ہوئی مخلوق جواب دیتی ہے. انسان کوئی چیز بنائے گا تو انسان کے سامنے جواب دہ ہوگی. ہر مخلوق اپنے خالقی کے سامنے جواب دہ ہوا کرتی ہے. سر تھینک یو، آپ نے ہمیں آج اتنا وقت دیا. میں سوال تو 5000 تھے بٹ آپ کے میں سارے جو سوال جن پہ ویڈیوز میں خود دیکھ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ویڈیوز ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ میں نے پاس کر دیے. اس وقت سر جو دنیا میں ہو رہا ہے، جاتے جاتے آپ اگر مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں، کیا آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہم کو؟ یہی کہ جذباتی طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کی بجائے دونوں چیزیں ہمیشہ متوازی طور پر سامنے رکھیں. اخلاقی اصول کیا ہیں، دین کی ہدایات کیا ہیں، ان کو بیان کریں، ان پر خود عمل پیرا ہوں، ہر موقع پر ان کا لحاظ رکھیں. عملی اقدامات ہمیشہ عملی حالات کو دیکھ کر کریں. یہ تعلیم ہمیں خود ہمارے پیغمبر نے دی ہے، یہی تعلیم قرآن مجید نے دی ہے. اس وقت مسلمانوں کے لیے صحیح لائے عمل یہ ہے کہ وہ تمام توجہ اپنی تعمیر پر مرکوز کریں. جو ان کو قومی ریاستیں دے دی گئی ہیں ان کو اس وقت قبول کریں، اور قبول کر کے توسیع پسندانہ نقطہ نظر کی بجائے پوری کوشش کریں کہ پہلے اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر لیں. علم و اخلاق میں اگر وہ کسی برتری کے مقام پر پہنچیں گے تو یہ اس کے بعد کا سوال ہے کہ اب آگے کیا اقدامات کرنے ہیں. یہ انڈیویجول لیول پہ بھی یہ کریں. اگر لیٹس سے کوئی امریکہ میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر سارا دن بولوں کہ امریکہ جینوسائیڈ فنڈ کر رہا ہے فلسطین میں تو پولیس آ جائے گی، تو وہ غلط کو غلط نہ بولے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. انفرادی زندگی میں سب لوگ بہت ٹھیک فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی غور کر کے دیکھ لیں، یہ اصل میں ساری قوم کو مروا دینے کے موقعوں کے اوپر جذباتی تبدیلیاں ہوتی ہیں. انفرادی فیصلے بالکل ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی وہی اصول ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ صحیح بات کہیں. صحیح بات کہنا، سلیقے سے بیان کرنا،
غلط بات پہ تنقید کرنا، سلیقے سے تنقید کرنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کرنا، آپ یہ اختیار کریں. جہاں بھی آپ اختیار کریں گے اس کے مواقع ہوں گے. اس کا امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ ذرا یہی بات ذرا امارات میں کہہ کے دیکھیں، ذرا سعودی عرب میں کہہ کے دیکھ لیں. تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ حالات کیا ہیں. یہ جتنے لوگ آپ کو بہت تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جب وہاں جاتے ہیں تو کبھی چونو چرا کرنے کی گنجائش بھی نہیں اپنے لیے پاتے. حالات کے لحاظ سے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. یہ چیز انفرادی زندگی میں لوگ خوب ملحوظ رکھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی آدمی نے دبئی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد یہ تقریر کی ہو، جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد اس طرح کی تقریر کی ہو، احرام باندھ کے حرم میں کھڑے ہو کر یہ تقریر کی ہو؟ کوئی نہیں کرتا. ہر شخص دیکھتا ہے چاروں طرف کہ حالات کیا ہیں. تو عالمی سطح پر بھی حالات کا اندازہ کر کے آپ کو اقدام کرنا ہوتا ہے. حق کی شہادت البتہ سلیقے کے ساتھ دی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ ہنگامہ برپا کر دیں. جہاں سیاسی جدوجہد کی گنجائش ہے سیاسی جدوجہد کریں، جہاں بات کہنے کی گنجائش ہے وہاں بات کہیں، اور جہاں آپ کسی چیز کو سلیقے کے ساتھ صرف بیان کر سکتے ہیں اس کو اسی طرح بیان کریں جیسے ہمارے علماء ملوکیت میں بھی بیان کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی. سر آپ مجھے پتا کچھ شعر بھی آپ کو بہت پسند ہے، کوئی آپ جاتے جاتے کوئی اس آج کے جو حال ہیں اس پہ کوئی شعر سنانا چاہیں گے؟ اس پہ وہ میں نے اختتام آپ کرتے کو ہیں. اس سے پہلے ہی سنا دیا تھا، آج کے حوالے پر سنا دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا آپ کو کہ دنیا کی سیاست میں کوئی حق ہے نہ باطل، ہر چیز یہاں مارکہ سود و زیاں ہے. تھینک یو سر فار یور ٹائم. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.